بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جنگی تاریخ شجاعت و دلیری اور بہادری کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تک اسلامی سپاہ کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سکندر اعظم سے لے کر نپولین تک جنگی مہمات میں انوکھی تدابیر اختیار کرنا اور دشمن کو کسی اچانک جنگی چال سے حیران کر دینا ہر دور کے کامیاب سپہ سالار کے طریقہ کار میں شامل رہا ہے۔ مگر اپریل 1453 میں سلطان محمد فاتح کی قیادت میں ترکوں نے وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ سلطان محمد فاتح نے عزم و ہمت کی داستان رقم کرتے ہوئے خشکی پر میلوں دور لکڑی کے تختوں کے ذریعے جنگی کشتیاں اور دیگر جنگی سامان کی منتقلی کا مخیر العقل کارنامہ سر انجام دیا۔ ناظرین کرام، یوں تو ہر مسلمان سپہ سالار نے بہت اہم مارکے کیے، مگر قسطنطنیہ کی فتح میں خاص بات یہ تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے جانصاروں کو بخشش کی نوید سنائی تھی، اور فتح قسطنطنیہ وہ عظیم مارکہ تھا جس کو آج تک اہل یورپ نہیں بھول سکا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ جسے اہل یورپ کانسٹینٹی پول کے نام سے یاد کرتے ہیں، موجودہ ترکی کے شہر استنبول کا قدیم نام ہے۔ محل وقوع کی بات کی جائے تو یورپ اور ایشیا کی سنگم پر شاخ زیریں اور بحیرہ مرمرین کے ساتھ واقع یہ شہر صدیوں تک یورپ کا اہم ترین شہر سمجھا جاتا رہا۔ 667 قبل مسیح میں اس شہر کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت اسے بازنطین کا نام دیا گیا۔ 395 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ قرار دیا گیا اور اس کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ قسطنطنیہ مثلث نما شہر ہے۔ اس کے دو حصے پانی میں گرے ہوئے ہیں۔ شمال میں شاخ زیریں کی خلیج واقع ہے جو ابنائے باسفورس کے ساتھ بطور شاخ قسطنطنیہ کے ساتھ کئی میل دور تک چلی جاتی ہے۔ اس خلیج کی شکل سینگ نما ہے۔ دھوپ میں پانی کا رنگ سنہرا ہو جاتا ہے اور یوں اسے گولڈن ہارن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کے جنوب میں بحیرہ مرمری ہیں، یعنی قسطنطنیہ پر بری فوج کا حملہ صرف مشرق سے ممکن تھا۔ اس طرف سے شہر کی حفاظت 3 دیواریں کر رہی تھیں اور درمیان میں خندق بھی تھی۔ بحری سپاہ کا حملہ کرنے کی صرف ایک صورت تھی کہ سمندر کے راستے سے گولڈن ہارن یا شاخ زیریں کی خلیج میں داخل ہوا جائے۔ خلیج کے دہانے پر عیسائیوں نے فولادی موٹی زنجیر ڈالی ہوئی تھی۔ یہ زنجیر بذات خود انجینئرنگ کا شاہکار تھی اور حملہ اور بحری قوت کو روکنے کے لیے قسطنطنیہ میں خاص طور پر ڈھالی گئی تھی۔ گولڈن ہارن کے دہانے پر قسطنطنیہ کی بحری قوت حملہ آوروں کو روکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں مغفرت کی بشارت دی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے: میری امت میں جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا وہ بخشایا ہے۔ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد ہی مسلمان قسطنطنیہ پر حملے کے خواہشمند تھے۔ قسطنطنیہ کا سب سے پہلے محاصرہ مسلمانوں کی جانب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس حملے میں اسلامی لشکر میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کا انتقال اسی محاصرے کے دوران ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین قسطنطنیہ کے قلعے کے ساتھ کی گئی۔ دوسرا محاصرہ مسلمانوں کے دور میں سلمان بن عبد المالک نے کیا۔ تیسرا عباسی خلیفہ المہدی نے کیا۔ چوتھا ملک شاہ سلجوق نے کیا۔ اس کے بعد عثمانی سلطان یلدرم نے قسطنطنیہ کے 4 دفعہ زبردست محاصرے کیے مگر ناکام رہا۔ 9واں محاصرہ موسیٰ بن یلدرم اور 10واں محاصرہ مراد ثانی نے کیا۔ یہ تو ان محاصروں کا ذکر تھا جو مسلمانوں نے کیے۔ ان کے علاوہ بھی بازنطینی سلطنت کے اس دارالخلافہ کے 19 کے قریب اور بھی محاصرے کیے گئے۔ شہر کے قدرتی حصار، مضبوط اور ناقابل شکست قلعے، شہر کے گرد چنوائی کی 3 زبردست دیواریں اور ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق وہ عوامل ہیں جن کے باعث قسطنطنیہ مسلمانوں کے لیے اب ناقابل شکست بنا ہوا تھا۔ سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد اس کا 21 سالہ فرزند سلطان محمد خان ثانی المعروف فاتح براجمان ہوا۔ سلطان محمد فاتح کو سلطنت عثمانیہ کی دیگر سلاطین پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی 800 سالہ خواہش پوری ہوئی۔ قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمرانوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی عثمانی تخت پر نیا سلطان تخت نشین ہوتا
وہ فوراً عثمانی علاقوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے۔ نئے بادشاہ کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہوتے ہی قیصر قسطنطنیہ نے، جس کا نام پیلیولوگس تھا، اپنی خاندانی عادت کے مطابق سلطان فاتح کے سرحدی علاقوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور عثمانی تخت کا ایک اور دعویدار کھڑا کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ان حرکتوں نے سلطان محمد فاتح کو وہ موقع فراہم کر دیا جس کی خواہش صدیوں سے اس کے اجداد کرتے آئے ہیں۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے اب تک کیے گئے ناکام معاصروں کا جائزہ لیا۔ اس نے شہر کے قابل تسخیر رہنے کے اسباب متعین کیے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جب بھی معاشرہ کامیاب ہونے لگتا ہے، قیصر اپنی سازشوں سے عثمانی علاقوں میں پھوٹ ڈلوا کر ترکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے علاقوں سے تمام شورشیں رفع کر دیں، ہنگری کے بادشاہ سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور اس کے علاوہ کرمانیہ سے بھی صلح کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے قسطنطنیہ تک پہنچنے کے علاقے اپنی تحویل میں لے لیے۔ سلطان کے جد امجد سلطان بایزید جلترم، جس نے 4 دفعہ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اس نے قسطنطنیہ کے ایشیائی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ سلطان فاتح نے یورپی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فصیل کی مضبوطی کا سلطان کو بخوبی علم تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ روایتی ہتھیاروں سے اس قلعے کی تسخیر ناممکن ہے۔ طویل مشاورت اور ہنگری کے انجینئرز کی مدد سے سلطان نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وقت کی جدید ترین توپ ایجاد کی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ قلعہ پر حملہ کرنے اور اس کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کے لیے توپ کا استعمال پہلی مرتبہ سلطان محمد فاتح نے کیا۔ دیگر جنگی تیاریوں کے علاوہ اس حملے کے لیے سلطان کی اہم ایجاد لکڑی کے بلند و بالا مینار تھے۔ یہ مینار قسطنطنیہ کی فصیل کی اونچائی کے برابر تھے اور ان کے نیچے چلنے کے لیے پہیے نصب تھے۔ ان میناروں کے اوپر سپاہیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور ان میناروں کے ساتھ لمبی لمبی سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ ان میناروں کا مقصد قلعے کی فصیلیں سر کرنا اور خندق کو عبور کرنا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے قسطنطنیہ کا یہ 11واں محاصرہ تھا۔ سلطان کی توپوں سے قلعے کی فصیل کو جو نقصان پہنچتا وہ راتوں رات اہل قسطنطنیہ فصیل کی مرمت کر کے پورا کر دیتے۔ سلطانی سپاہ نے جو لکڑی کے مینار تیار کروائے تھے، ان میں نصب سیڑھیوں کی مدد سے ترک فوجی فصیل کی دیوار سے منسلک گہری خندق پار کرنے کی کوشش کرتے، مگر عیسائی آگ کے گولے برسا کر لکڑی کے مینار نظر آتش کر دیتے۔ معاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں سلطان نے اندازہ لگایا کہ جب تک شمال کی جانب سے گولڈن ہارن کی خلیج سے بحری حملہ نہیں ہوگا، شہر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خلیج کے دہانے کی حفاظت 8 بڑے اور 20 چھوٹے بحری جہاز کر رہے تھے۔ ایسے میں سلطان محمد فاتح نے وہ منصوبہ بنایا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ عثمانی بحریہ کی نسبتاً ہلکی اور چھوٹی کشتیاں مطلوبہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ خشکی کے راستے خلیج گولڈن ہارن میں منتقل کر دی جائیں تو قسطنطنیہ کے بحری جہازوں سے لڑے بغیر شہر پر اچانک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ منصوبہ نہایت مشکل اور ناقابل عمل نظر آتا تھا۔ ساحل سے ساحل تک کا راستہ تقریباً 10 میل تھا اور اس راستے میں زمین بھی ناموار اور پہاڑی تھی۔ جگہ جگہ درخت اور ریت کے چھوٹے ٹیلے بھی تھے۔ بہرحال سلطانی انجینئرز نے اس ناقابل یقین کام کا بیڑا اٹھایا۔ لکڑی کے لمبے لمبے تختے تیار کیے گئے اور ان پر چربی کی تہ چڑھائی گئی۔ 22 اپریل 1453 کی رات کو اندھیرا پھیلتے ہی اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ایک طرف عثمانی بحری جہاز مسلسل شہر کی طرف حملہ کرتا رہا تاکہ عیسائیوں کی توجہ اس طرف رہے، دوسری طرف عثمانی سپاہی رات پر تختوں پر جنگی کشتیوں کو کھسکاتے رہے۔ اس طرح رات بھر میں 70 عثمانی کشتیاں خلیج کے اندر فصیل کے ساتھ پہنچ گئیں۔ عیسائی رات پر خشکی میں مشعلوں کے شعلے دیکھتے رہے مگر کچھ سمجھ نہ سکے۔ صبح جب انہوں نے قلعے کی فصیل کے نیچے نگاہ ڈالی تو ان کے خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چھوٹی کشتیاں خلیج کے وسط میں تیر رہی تھیں اور بازنطینی جہاز دور کھڑے گہرے پانی میں انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ گہرائی کے سبب وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ عثمانی انجینئرز کے اس کمال کو عسکری تجزیہ نگاروں اور تاریخ دانوں نے غیر معمولی کارنامہ قرار دیا ہے۔ اس مخیر العقل کارنامے کی نظیر یورپ آج تک پیش نہیں کر سکا۔ سلطان نے قسطنطنیہ کی اب مکمل ناکہ بندی کر لی۔